السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سے کبھی کبھی قرآن پاک کے ہڈن وزڈم کے حوالے سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت دنیا ہے کہ جب آپ کنیکٹڈ ہو کے بیٹھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور جیسے مجھے کوئی اہل معرفت جو ہیں انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ آپ قرآن پاک کی کوئی سی بھی آیت پڑھیے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر دوسری بار پڑھنی ہے وہ آیت، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر پانچویں بار، رائٹ؟ اب قرآن پاک کا اس طرح سے ہم نے ترجمہ پڑھا، آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے مراقب ہو جائیے۔ اللہ سے ریکویسٹ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کیجئے، اور تصور کیجئے کہ بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک میں بیٹھے ہیں اور ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کا وہ حقیقی فہم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس میں سے خیرات عطا ہو۔ اب ہوگا کیا؟ بس بیٹھ جائیں تو وہ جو آیت پڑھی تھی اور جس کا ظاہری ترجمہ پڑھا تھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور مفہوم بھی کھلتا چلا جائے، اور ہوتا ہے ایسا۔ آپ سوچیں گے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت احساس ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ سب سے خوبصورت احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئے ہیں اس سارے وقت میں۔ وہ بڑا پیورٹی والا ٹائم لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، ہمارے باطن کی صفائی ہو رہی ہے، اور ہم پہ چیزیں، مفہوم اتر رہا ہے۔ یہ اللہ کی عطا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ اور پھر جب میرے اچھے سامعین، میرے اچھے ناظرین، قرآن پاک کے اسرار ہم پہ کھلنے لگتے ہیں، قرآن پاک کے قوانین کی ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی ہی سمجھ ابھی آتی ہے، تو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، ہماری دعائیں بدلنے لگتی ہیں۔ اب جیسے آج میں آفس سے ابھی آ رہی تھی تو میں نے سڑک کنارے دیکھا کوئی فقیر تھا، اور وہ سڑک کنارے ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ٹانگ آگے کو بڑھائی ہوئی تھی، اور وہ ٹانگ بہت زیادہ زخمی تھی، اس پہ سکن ساری اتری ہوئی تھی، اور وہ پنکش سکن، اور اس طرح سے مطلب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ مانگنے کے طریقے ہیں، لیکن میرے دل میں کیا خیال آیا کہ اس شخص کو کتنی تکلیف ہو رہی ہو گئی، جو بھی ہے یہ کوئی اچھی کنڈیشن تو نہیں ہے کہ جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ معاف کر دے اس کو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف فرما دیجئے اسے، اس کی زندگی آسان فرما دیجئے، اس کا جو بھی کسب اس چیز کا سبب بنا ہے، اس کی اس تکلیف کا کہ یہ یہاں آج سڑک کے کنارے بیٹھا ہے، معاف فرما دیجئے، روشنی اور ہدایت عطا فرما دیجئے۔ تو ہم پھر آس پاس جب دیکھتے ہیں کسی کو مشکل میں، تکلیف میں، اس کے لیے
دل چاہتا ہے دعا کریں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری امت کتنی عزیز ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ کی اگر ہم سیکنڈ لاسٹ ورس پڑھتے ہیں جس میں حریص علیکم کا ورڈ یوز ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم صفاتی نام پڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے حریص علیکم، کہ امت کی بھلائی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریص ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جب بھی کسی فرد کو دیکھیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے، ان کے دلوں تک روشنی پہنچی ہے ابھی یا نہیں پہنچی، فائنلی وہ امت ہی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کو اون کرتے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم سب کے لیے دعا گو رہیں. جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھیں تو دعا کریں کہ اللہ اس کو اس کے کسب سے آزاد کر دے، نجات دے دے. کیونکہ قرآن پاک میں بار بار ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی بیماریاں آتی ہیں، تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں. اب دوسروں کے حوالے سے تو ہم نے سوچ لیا کہ کیا کرنا ہے. دوسروں کے بارے میں دیکھیں، چپکے سے دعا کر دیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. ہر ایک سے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں جی آپ بھی اپنے لیے دعا کریں، لیکن جہاں ہمارا کوئی تعلق ہے وہاں ہم دوسروں سے بھی کہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے، اگر وہ مشکل میں نظر آتے ہیں انہیں ڈائریکٹ وے میں انڈائریکٹ وے میں ہم کہیں کہ آپ معافی مانگ لیں کہ یہ میرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. سب سے پہلے ہمیں خود کو یہی بات سمجھانی ہوتی ہے، خود کو ریئلائز کرانا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل میری زندگی میں آئی ہے، تو ہم اس کی معافی مانگ لیں. اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو پہلے کمپنسیٹ کریں. اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو اس کو پہلے کمپنسیٹ کریں، اس کی تلافی کر دیں، اس کا نقصان پورا کر دیں، پھر اس سے معافی بھی مانگ لیں. پھر ہم کیا کریں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جائیں تصور ہی تصور میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کریں کہ بڑا جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، شرمندہ ہیں، معاف فرما دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. پھر سمجھ لیجئے بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اللہ سے بھی پھر معافی مانگیں یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ کے حضور بھی ہمارے لیے معافی کی درخواست کر دیجیے. یہ جو فارمولہ ہے یہ دلوں کے سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہم یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں. کوئی ذرا سی زندگی میں بے چینی آ گئی، کوئی زندگی میں ذرا سی بے سکونی آ گئی، تو بس جناب اگر تو سمجھ آ گئی کہ اس وجہ سے ہے، اس بندے کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، تو وہاں تو ہم فوراً اس بندے سے جا کے معافی مانگ لیں، سوری بھی کر لیں، کمپنسیٹ بھی کر لیں. اور اگر وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بھی ہم نے کرنا کیا ہے، کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی اور فارم میں کسی کے ساتھ نیکی کریں. جیسے میں نے ایک روز کسی سے پوچھا، ایسے ہی اللہ والے معرفت والے، کہ اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میری غلطیوں کی وجہ سے ہے یا کس غلطی کی وجہ سے ہے، پھر وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے جو ریسورسز ہیں آپ کے نا، پھر اس کو آپ مخلوق خدا پہ خرچ کرنا شروع کر دیں. پھر ایسے کرنا ہے آپ نے. اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے اور پھر بھی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں
تو پھر کوشش کریں کہ مخلوق خدا پہ میکسیمم مہربان ہو جائیں، اپنا سارا کچھ لٹا دیں اس پہ. پھر کیا ہوگا؟ کتاب بدل جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ تقدیر بدل جائے گی، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں عام طور پہ، نصیب کہتے ہیں عام طور پہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی، جس کو ہم کہتے ہیں کسب. تو اس سے نکل جائیں گے ہم پھر انشاءاللہ. معافی بھی مانگیں اور کسب سے ایسے ہی نہیں نکلیں گے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ قرآن پاک کا وہ حقیقی فہم عطا ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. جب قرآن پاک کی سمجھ آ جائے گی، جب یہ راز پتہ چل جائے گا، یہ راز منکشف ہو جائے گا، جب قرآن پاک کو اس نظر سے دیکھنا اور سمجھنا آ جائے گا اور اس پہ یقین پختہ ہو جائے گا، تو پھر کسب سے آزادی ہو جائے گی. لیکن ہاتھوں کی کمائی، وہ جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ان سے بچنے کا ہم نے فارمولہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. جو تھوڑی بہت بات مجھ تک پہنچی، میرا دل چاہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ خیر بانٹنی ہے نا ہم نے. اور جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ جیسے نیچر ہے، تو نیچر کوئی تفریق نہیں کرتی کسی کے لیے بھی. تو دل چاہتا ہے کہ وہ جو روشنی تھوڑی سی مجھ تک پہنچی ہے، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ کہیں نہ کہیں آپ تک پہنچے. اور ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ آپ مجھ سے کہیں بڑھ کے اس روشنی کو سمجھنے والے اور پا لینے والے ہوں اور بہت آگے بڑھ جانے والے ہوں. ہر ایک انسان کی اپنی استعداد ہے نا، اپنا ظرف ہے. ہو سکتا ہے آپ میں بہت زیادہ استعداد ہو میری نسبت، آپ کا ظرف اللہ نے بہت بڑھا دیا ہو، آپ کا پیمانہ بہت بڑا ہو. ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ بات اتر جائے، ہو سکتا ہے آپ ایک دم سے بات کو پا لیں. اللہ ہمیں اپنے دائمی فلاح یافتہ بندوں میں شامل فرمائے اور قرآن پاک کا حقیقی فہم ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہم سب کو دائمی قیام عطا فرمائے.